اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کی اسکرین پر سلسلہ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں اللہ کے دوست، اللہ کے پیارے بندے، اللہ کے محبوب بندے، اللہ کے پسندیدہ بندے۔ وہ کون سے اللہ کے دوست ہیں، ان میں کون سی ایسی اچھی صفات ہیں اور وہ ایسے اچھے اوصاف کے حامل ہیں کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالی اپنا مقرب بندہ بنا لیتا ہے اور انہیں اللہ تبارک و تعالی کی گویا کہ رضا حاصل ہو جاتی ہے۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم عالی شان ہے کہ جو شخص صبح کے وقت 3 بار اور شام کے وقت 3 بار میری ذات پر درود پڑھے، اللہ کے ذمہ کرم پر ہے کہ اس کے صبح اور شام کی خطاؤں کو، گناہوں کو معاف فرما دے۔ منشن کے ناظرین، کوشش کر کے ہم درود پاک کو اپنے معمول میں شامل کر لیں۔ انشاءاللہ اس کی برکات سے اللہ ہمارے درجات کو بلند فرمائے گا، ما قبل ہونے والے گناہوں خطاؤں کو اللہ معاف فرمائے گا۔ درود پاک کی برکت سے اللہ ہم پر اپنی رحمتوں کو نزول فرمائے گا۔ اللہ کریم مجھے آپ کو درود پاک کی ان برکات سے مالا مال فرمائے اور کثرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ کے پیارے دوست یقیناً وہی ہوتے ہیں جو اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزار رہے ہوتے ہیں۔ عام طور پر اللہ کے دوستوں اور اللہ کے ولیوں کا تذکرہ اس انداز سے تو ہم سنتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ عبادات بچا لاتے تھے، کثرت سے قرآن پڑھتے تھے، کثرت سے اپنے رب کے حضور سربج سجود ہوتے تھے، سجدہ کرتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، دن روزے کی حالت میں گزرتا اور رات قیام کی حالت میں گزرتا۔ بے شک یہ معمولات اولیاء صالحین کے رہتے، لیکن ایک وہ کیٹیگری ہے، ایک وہ بزرگان دین ہیں جو اولیاء صالحین ہیں کہ جن کی ولایت کی شہرت ہو جاتی ہے، جو لوگوں پر عیاں ہو جاتے ہیں، جن کے بارے میں لوگوں کی زبانوں پر ان کے تذکرے آ جاتے ہیں، ایک وہ بھی ہیں۔ اور یہ اللہ جسے چاہے اس کا نام، اس کے تذکرے یہ لوگوں میں یوں عام بھی فرما دیتا ہے۔ لیکن اللہ کے کئی ایسے پیارے بندے ہیں، کئی ایسے پسندیدہ بندے بھی ہیں جن کے بظاہر ہم کوئی تذکرے کبھی نہ سنیں گے شاید۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی شہرت ایسی نہیں ہوئی، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ وہ اللہ کا پسندیدہ بندہ ہی نہیں ہے۔ جیسے عام لوگوں میں سے بھی کئی ایسے افراد ہیں جو اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے دوست ہیں، لیکن اگرچہ ان کا تذکرہ عام نہیں ہے، وہ ایک گمنامی سی کیفیت ہے۔ اور روایتوں میں ایسے بندوں کی بھی فضیلتوں کو بیان کیا گیا کہ جن کی طرف انگلیوں سے اشارے نہ کیے جاتے ہوں، بالکل گمنام رہتے ہیں، لیکن ہیں اللہ کے ایسے پیارے کہ اللہ نے انہیں اپنا محبوب بندہ بنایا ہوا ہے۔ یہ محبوب بندے کون سے ہیں، یہ ان کے اوصاف کیا ہوتے ہیں؟ تو کئی معاملات تو ایسے جن پر عمل کرنا ہوتا ہے، اور کئی معاملات ایسے جن معاملات سے بچنا ضروری کہ وہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کی طرف مائل نہیں ہوتے، اس سے بچتے ہیں، اس سے کوسوں دور رہتے ہیں۔
یہ اللہ کے پیاروں کی صفات ہے۔ آج ہم جس وصف کا تذکرہ کریں گے کہ اللہ کے پیارے بندے وہ ہوتے ہیں جو آسانی میں ہوں یا مشکل میں ہوں، تندرستی میں ہوں یا بیماری میں ہوں، وہ ہر حالت میں اپنے رب سے راضی رہتے ہیں، اور اس مشکل اور مصیبت کی گھڑیوں میں بھی اس آزمائش کو آزمائش سمجھتے ہوئے کہ ہمارا رب ہمیں آزما رہا ہے، وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اور جو آزمائش سے کامیاب ہو جائے، مصیبت کو اپنے اوپر بوجھ نہ سمجھے، مصیبت کی وجہ سے وہ اپنے دل میں کسی طرح کا ملال نہ لائے، وہ پھر بھی اپنے رب سے جو ہے وہ احسن گمان رکھے، اپنے رب کو اچھے انداز سے یاد کرے، تو یاد رکھیے یہ وہ شخص ہے جو بظاہر سارے مجمع میں رہتا ہے لیکن یہ اللہ کا پیارا بن چکا ہے، اللہ نے اس کو اپنا دوست بنا لیا ہے۔ اور انہی کے بارے میں قرآن میں فرما دیا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ان صبر کرنے والوں کو خوشخبریاں دے دو، صبر کرنے والوں کو خوشخبریاں دے دو۔ یاد رکھیں اللہ جب اپنے کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو پھر کیا معاملہ ہوتا ہے؟ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں فرمایا بڑا ثواب بڑی مصیبت کے ساتھ ہے، اور جب اللہ کسی قوم سے محبت فرماتا ہے تو انہیں آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے، پس جو اس پر راضی ہوا اس کے لیے اللہ کی رضا ہے، اور جو اس سے ناراض ہوا اس کے لیے اللہ کی ناراضگی ہے۔ یعنی آدمی اس مصیبت والے مرحلے میں بھی اللہ سے راضی رہے، خوش رہے کہ رب کی اتنی نعمتیں ہیں، اگر مجھے کچھ آزمائش آ گئی، میں کسی آزمائش میں مبتلا ہو گیا تو کیا ہے، یہ آزمائش جو چند لمحوں کی ہے، گزر جانی ہے، ختم ہو جانی ہے، اور اللہ نے آزمائش میں مجھے ڈالا ہے تو وہ رب ہی ہے جو ان مصیبتوں کو دور کرنے والا ہے۔ جب ہم ایسے تصورات بنا لیں گے تو ہمیں انشاءاللہ دنیا کی مصیبت بھی دور ہوگی، اور آخرت کے اندر اللہ ہمیں بڑی ترقیاں اور عزتیں عطا فرما دے گا۔ دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی گئی آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ سخت آزمائش کس کی ہوتی ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انبیاء کرام کی۔ سب سے زیادہ سخت آزمائش انبیاء کرام علیہ السلام کی، پھر درجہ بدرجہ مقرب بندوں کی۔ آدمی کی آزمائش اس کے دین کے مطابق ہوتی ہے، اگر دین میں مضبوط ہے تو آزمائش بھی اس کی سخت ہوتی ہے، اور اگر دین میں کمزور ہے تو اس کے دین کے حساب سے آزمائش اس کی جاتی ہے، اور بندے کے ساتھ یہ آزمائشیں ہمیشہ رہتی ہیں، یہاں تک کہ وہ زمین پر اس طرح چلتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ انسان پریشانیوں سے گزر رہا ہوتا ہے، لیکن یہ پریشانیاں جیسے جیسے اس کے ساتھ ہیں، تکلیف پہنچی، مصیبت پہنچی، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرتا رہتا ہے، اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اور اگر آدمی صابر رہے، شاکر رہے، تو پھر کیا ہے، اس کا درجہ بلند آتا رہتا ہے، وہ درجہ بلند ہوتا ہے۔ جی ہاں، ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو فرشتے روح قبض کرتے ہیں، جب یہ کسی بندہ مومن کے بیٹے کی روح کو قبض کرتے ہیں تو یہ اللہ کے حضور جاتے ہیں۔ رب تعالی ان سے فرماتا ہے کہ تم نے میرے بندے کے بیٹے کی روح کو قبض کیا تو اس نے کیا کیا؟ تو یہ کہتے ہیں فرشتے یا اللہ، ہم نے جب اس کے بیٹے کی روح کو قبض کیا تو وہ اس حالت میں بھی تیری حمد کرتا ہے، تو اس سے کوئی ناراض نہیں ہو جاتا، نہ خوش نہیں ہو جاتا، وہ بندہ اس
عالم میں، اس حالت میں، کیفیت میں بھی تیری ہم تعریف کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتا ہے میرے اس بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بناؤ اور اس کے باہر لکھ دو بیت الحمد، یہ فلاں کے لیے ہے، اور اس کا نام بیت الحمد رکھ دیا گیا کہ یہ اس حمد اور تعریف کے بدلے میں اللہ نے اس بندے کو گھر دیا جو دنیا میں اس کو مصیبت پہنچی اور اس نے اس مصیبت پر صبر کر لیا، اور صبر کی جزا اللہ نے دی کہ گھر جنت میں بیت الحمد کا محل اسے عطا فرما دیا۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، یہ ایک ایسا خوبصورت وصف ہے مصیبتوں پر صبر کرنا۔ مصیبت آئے تو اس کو اپنے لیے ذریعہ ثواب سمجھ لینا کہ یہ مصیبت آئی ہے، مصیبت پریشانی ضرور گئے، لیکن ایک پریشانی ہے جو ظاہری دنیا کی پریشانی ہے، مگر اس سے اگر ہمارے گناہ معاف ہو رہے ہوں، اس سے ہم سے اگر عذاب ختم ہو رہا ہے، عذاب ٹل رہا ہے، آخرت کے اندر ہمارے ان گناہوں کی وجہ سے جو ہمیں عذاب یا سزا ہونی تھی اس میں تخفیف ہو رہی ہے، کمی ہو رہی ہے، یا وہ ختم ہو رہی ہیں، تو اس سے بڑھ کر اور انعام ایک طرح کا مومن کے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ تو مومن کی کوئی بھی پریشانی یہ ثواب سے رائگاں نہیں ہے جب تک وہ ناشکرہ نہ بن جائے، جب تک وہ شکوہ شکایت کرنے والا نہ بن جائے، یعنی شکوہ شکایت سے باز رہے، ناشکری والے کلمات نہ کہے، رب تبارک و تعالی کے بارے میں کوئی ایسے کلمات نہ کہے جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بن جائے۔ اس حالت میں بھی وہ شکر اور صبر اور رب سے خوش رہے، راضی رہے۔ اللہ اکبر، اللہ اسے کتنا بڑا آخرت میں وہ انعام عطا فرمائے گا۔ اور یہ آزمائش صرف ہمارے ساتھ ہی نہیں، ہم اگر دیکھیں تو انبیاء کرام علیہ السلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ انبیاء کو آزمائشیں آئیں، اور پھر ایک اور روایت میں فرمایا کہ جتنا مجھے ستایا گیا دین کے معاملے میں، دین کی تبلیغ میں، اتنا کسی اور کو نہیں ستایا گیا۔ یعنی آزمائش بھی آپ کے اوپر آئیں، اس طرح کے آزمائشی والے معاملات بھی آئے، لیکن آپ نے ہمیشہ صبر کیا، ہمیشہ صبر کیا۔ یہی صبر کی تعلیم اور تربیت تھی کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بار بار گویا کہ اپنا سارا مال حضور کی بارگاہ میں خرچ کرتے اور خود ایک فقیرانہ، عاجزانہ ایک زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک مرتبہ ایسا بسیدہ چادروں کا لباس زیب تن کیے ہوئے کہ جن کے بٹن نہیں ہیں، اور اس میں بھی ایک درخت کے کانٹے پیوستہ کیے ہوئے ہیں، اور وہ پیوست کر کے ان کو گویا کہ اس کپڑے کو یوں اپنے ساتھ باندھا ہوا ہے اور چپکایا ہوا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہیں تو حضرت جبریل آ جاتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ آپ کے اس پیارے کو، ابو بکر کو سلام ارشاد فرماتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں سلام کہتے ہیں کہ اللہ سلام کہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج اگر ہمیں دنیا کے اندر کسی بڑے شخص کے بارے میں پتہ چلے کہ میرا تذکرہ کہیں فلاں بڑی مجلس میں ہوا ہے، انسان خوشی سے پھولے نہیں سماتا۔ اچھا وہ دنیا دار کوئی بڑا آدمی ہو تو آدمی یہ پسند کرتا ہے، ٹھیک ہے میرا وہاں تذکرہ ہوا، میری بات چلی، فلاں کے زبان پر میرا نام آ گیا، خوش ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی دینی طور پر رغبت رکھنے والا ہے اور اس کو پتہ چلے فلاں بڑی بارگاہ میں، فلاں بڑے بزرگ کے سامنے میرا نام لیا گیا، وہ بزرگوں نے مجھے یاد کیا، فلاں بڑے پیر صاحب نے مجھے یاد کیا، آدمی خوش ہو جائے گا، اور وہ اتنا خوش ہو جائے گا کہ اس کی خوشی کی بھی گویا کہ انتہا نہیں ہوگی، اتنا خوش ہوگا۔ ذرا غور کیجئے منشن کے ناظرین، جس کا تذکرہ کیا، جس کا ذکر کیا، جسے خود براہ راست اللہ سلام ارشاد فرما رہا ہو، جس کے لیے سلام کے پیغامات آ رہے ہوں اور رسول اللہ کا منظور نظر ہو،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے محبوب ہیں اور اللہ کے بھی محبوب ہیں، اور یہ رسول اللہ کا محبوب ہو، یہ رسول اللہ کا پیارا ہو، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے اللہ انہیں سلام بھیج رہا ہے، جبریل آ رہے ہیں، اور اللہ یہ بھی ارشاد فرماتا ہے جبریل جا کے میرے محبوب سے کہہ دو کہ اپنے خلیل اپنے دوست سے پوچھو کہ کیا اس حالت میں تم اللہ سے راضی ہو یا تم ناراض ہو؟ اللہ اکبر۔ تو صدیق اکبر کیا کہتے ہیں؟ رونے لگ جاتے ہیں، آنکھوں میں سے آنسو آ گئے، میں اللہ سے ناراض ہوں گا؟ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہرگز نہیں، میں اس حالت میں بھی اللہ سے راضی ہوں، میں خوش ہوں۔ اور وہ ایسے خوش ہوتے کہ اس خوشی پر بھی فخر کرتے اس خوشی پر بھی کہ ہمارے ہاتھوں میں ایمان کی دولت ہے، حضور کی غلامی ہے، اور میں اللہ سے ناراض ہوں، اللہ کے بارے میں ناخوش ہوں، ایسا نہیں ہے، میں خوش ہوں اپنے رب سے، اپنے مالک سے خوش ہوں۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ وہ ہیں جو اپنے علاقے کے سردار تھے، لیکن اسلام لانے کے بعد تکلیفیں برداشت کرنا پڑی، علاقے والے مارتے تھے، ان کے جسم سے خون بہہ جاتا تھا، ابوبکر صدیق بے ہوش ہو جاتے تھے، لیکن صبر اور استقامت ایسی تھی کہ آپ کے دل کے اندر کبھی بھی ایسے خیالات پیدا نہ ہوئے، کبھی ایسا اظہار نہ کیا کہ اسلام لانے کے بعد میری یہ کیفیت ہوگی، کبھی ایسا اظہار بھی نہیں فرما رہے، بلکہ رب سے راضی ہیں، ہر وقت رب سے راضی رہتے ہیں۔ مال بھی دیا، اپنی جان کی قربانی بھی ہے، اپنے گھر والوں کو مال و متاع سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر آپ مدینہ شریف ہجرت کے لیے بھی آ جاتے ہیں۔ مدینہ شریف میں بھی آ کر جو زندگی کے انداز تھے وہ ایسے ہی انداز گزرے ہیں، لیکن آپ کو اس بات پر فخر تھا اور یہ اعزاز تھا کہ گرچہ دنیا کی یہ چیزیں میرے پاس نہیں ہے، وہ قریش کے سرداروں میں اس وقت شمار ہوتا تھا، لیکن اس زندگی سے ناخوش ہیں اور اس زندگی سے خوش ہیں جو حضور کی غلامی میں گزر رہی ہے، حضور کی غلامی میں گزر رہی ہے۔ تو آزمائش ہر ایک کی ہوتی ہے، اور اللہ کا جو جتنا پیارا بندہ ہے وہ آزمائش بھی اس پہ اس قدر زیادہ ہوتی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے ان آزمائش سے متعلق پہلے سے ہی ارشاد فرما دیا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور ہم ضرور تمہیں کچھ ڈر اور بھوک اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے آزمائیں گے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو، ان کو بشارت دے دو جو اس معاملے میں صبر کریں۔ یہ آزمائش، اور ہم حدیث طیب سن چکے ہیں کہ جس قدر اللہ کا قرب انسان کو زیادہ ملتا ہے اسی قدر اس پر آزمائش کا معاملہ بھی زیادہ آتا ہے، وہ آزمائش میں بھی اتنے ہی زیادہ مبتلا کیے جاتے ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام کو دیکھیں تو وہ بھی آزمائش میں مبتلا ہوئے، بلکہ یہاں تک آپ سمجھ لیجئے کہ اس آزمائش سے عام آدمیوں میں جو کھرے ہیں، سچے ہیں، محبت کے دعوے میں کامل ہیں، ان کی پہچان مل جاتی ہے کہ کون سچا محبت کا دعویٰ کرنے والا اور کون صرف دعویٰ کرنے والا، محبت نہ کرنے والا، ان کی پہچان مل جاتی ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے اگر واقعات ہم پڑھیں تو دل ہل کر رہ جائے گا۔ جی ہاں، حضرت نوح علیہ السلام آپ اپنی قوم میں 950 سال تبلیغ فرماتے رہے، لیکن مسلمان کتنے ہوئے؟ گنتی کے لوگ۔
اللہ اکبر، یعنی اس قدر تعداد والی قوم جو ہے وہ ایمان نہیں لائی۔ ایسے اشخاص ایمان لائے کہ جو اس کشت نوح کے اندر سوار ہو گئے، جن کے تعداد جو ہے وہ 70 اور 80 کے اقوال بیان کیے گئے، بس اتنی تعداد ایمان لائے۔ آپ نے ان کو تنہائی میں بھی سمجھایا، آپ نے ان کو اعلانیہ بھی سمجھایا، آپ نے مجمع لگا کر اس مجمع میں بھی سمجھایا۔ 950 سال بہت عرصہ عرصہ ہے، یہ سال ساری زندگی تبلیغ اور اللہ کی طرف دعوت اور بلانے کے طرف آپ لگے رہے، لیکن ایمان لانے والے یہ چند مٹھی بھر لوگ۔ یہ آزمائش بھی ان پر کس قدر ہوئی کہ لوگ انہیں تکالیف پہنچاتے رہے سر سے، ایمان نہ لاتے اور ایمان لائے بھی اور چند افراد لائے۔ ابراہیم علیہ السلام، آپ نے کن کن مشقتوں سے گزر کر، آزمائشوں سے گزر کر، آپ کو اپنی جان کی آزمائش ہوئی، نہ صرف آزمائش بلکہ آگ میں ڈال دیے گئے، آپ اس آزمائش سے بھی کامیاب ہوئے۔ آپ اپنے بیٹے کو رب کی رضا کے لیے لٹا کر اس پر بھی چھری چلانے کے لیے تیار ہو گئے، اور آپ نے گویا کہ ایسا کر دیا کہ جو رب کا دکھایا ہوا خواب تھا اس خواب کو سچا کر دیا اور اس آزمائش میں کامیاب ہو گئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری ہو جانا اور اس مرض کے اندر مبتلا ہونا، ان کی اولاد کا، ان کے سارے مال و متاع ان کا ختم ہو جانا، موسیٰ علیہ السلام کی آزمائشوں کا ذکر کریں دیکھیں تو کس قدر ان کو بھی مصر سے مدین کا سفر کرنا اور پھر مصر سے ہجرت کرنا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کو کس طرح تکالیف پہنچائی، ستایا، اور پھر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کن کن آزمائش سے گزرے۔ اگر ایک بندہ مومن ان چیزوں کو دیکھے تو وہ یہی سمجھے کہ شاید میری تو آزمائش کسی طرح کی نہیں ہے، مجھے تو بہت کم تکلیف پہنچی ہے۔ جی ہاں، آج ہم چاہتے یہی ہیں کہ ہمیں تکلیف نہ پہنچے، مصیبتیں نہ آئیں۔ ٹھیک ہے، رب سے ہم دعا مانگتے رہیں، لیکن کچھ اگر پہنچتا ہے تو اب ہمارا کیا معاملہ ہو؟ اب ہم اللہ سے معاذ اللہ دل کے اندر اللہ کے بارے میں ناخوشی ڈال دیں، اللہ کے بارے میں بدگمانیاں پیدا کریں، ایسے سے وساوس کا شکار ہو جائیں۔ ان سے ہمیں بچنا ہے، ان سے ہمیں دور جو ہے وہ رہنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے تکالیف کے اندر مبتلا کر دیتا ہے۔ دوسری حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مسلمان کو جو تکلیف اور رنج، ملال، اذیت، غم پہنچے، یہاں تک کہ اس کے پیر میں کوئی کانٹا ہی کیوں نہ چبھ جائے، اس تکلیف پر بھی اللہ اس کے گناہ کو مٹاتا ہے۔ ایک کانٹا چبھا، تکلیف ہوئی، یہ جو تکلیف ہے اللہ اس پر بھی سے ثواب دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، مسلمان مرد و عورت کے جان اور مال اور اولاد میں ہمیشہ مصیبت رہتی ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ سے اس حال میں ملتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ ایک اور روایت میں کہ قیامت کے دن جب مصیبت زدہ لوگوں کو ثواب دیا جائے گا تو آرام و سکون والے تمنا کریں گے کاش دنیا میں ان کی کھالیں کینچیوں سے کاٹ دی جاتی۔ اللہ اکبر۔ جس طرح آدمی ان غفلت والے لمحات پر حسرت کرے گا قیامت کے دن کہ جو دنیا میں غفلت سے گزر گئے، کہ کاش ان میں کوئی تسبیح کر لیتا، عبادت کر لیتا، آج اس قدر یہ ثواب۔ تو قیامت کے دن ایک یہ بھی منظر ہوگا کہ وہ لوگ جو دنیا میں آرام سے زندگی گزارتے رہے، ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوئی، کوئی مصیبت ان پر نہیں آئی،
لیکن جب یہ دنیا میں ایسے لوگوں کے انعامات دیکھیں گے، لیکن یہ جب قیامت کے دن ایسے لوگوں کے انعامات دیکھیں گے کہ جو دنیا میں پریشان رہے، تو یہ تمنا کریں گے کاش ہمیں بھی دنیا میں تکلیفیں پہنچتی، کینچیوں سے ہمارے جس کھال کو کاٹ دیا جاتا، ہمیں وہ بھی تکلیف پہنچتی تو ہمیں اس کے انعام کاج یہ لطف آتا، یہ انعام ہمیں بھی ملتے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ آزمائش اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور اللہ کا دوست اور پیارا وہ یہ جو ان آزمائش میں بھی صبر اور شکر کے ساتھ گزر جائے، اور اللہ کی بارگاہ میں وہ اس حال میں پہنچے کہ کامیاب ہو، کامران ہو۔ اور وہ کیسے ہوگا؟ وہ ایسے ہوگا، وہ بشر صابرین، صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ اور صابر کسے قرار دیا جاتا ہے؟ الذین اذا اصابتہم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ صابر وہ کہلائیں گے کہ وہ لوگ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہم نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہ ہم آیت کا حصہ ہر میت پر ہم سنتے ہیں، مسجدوں سے اعلان گونجتے ہیں فلاں کا انتقال ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا کچھ بھی نہیں ہے، ہم سب اللہ کے ہیں، جو کچھ دیا ہے وہ اللہ نے دیا ہے، وہ اللہ ہی اس کا حقیقی مالک ہے، اور ہم نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، ہم نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو یہ کلمات ایسے ہیں کہ جو مصیبت کے وقت پڑھے جائیں، اور وہ ایسی ان کو برکتیں ملیں گی اور ثواب ملے گا۔ حتیٰ کہ ہم تو ان کو صرف میت کے وقت یہ کلمات پڑھتے ہیں۔ حدیث پاک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک مرتبہ چراغ بجھ گیا تو آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ عرض کی گئی کیا یہ بھی مصیبت ہے؟ ارشاد فرمایا جی ہاں، اور ہر وہ چیز جو مومن کو اذیت دے وہ اس کے لیے مصیبت ہے اور اس پر اسے اجر ہے۔ یہ کلمات منچین کے ناظرین یاد کر لیں۔ ہم گھر میں بیٹھے، لائٹ چلے گی، لائٹ جاتی ہے تو ہم اچانک کچھ نہ کچھ کلمات زبان سے نکالنے لوگ شروع ہو جاتے ہیں۔ عموماً یہی ہے کہ برے کلمات ہی نکالتے ہیں، بعض گالیاں دیتے ہیں، بعض طرح طرح کی اور باتیں کرتے ہیں۔ کیا یہ اچھا ہو کہ ہم یہ کلمات پڑھیں؟ گاڑی میں بیٹھے تو گاڑی کو چلایا، نہیں چل رہی، گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی، یا چلتے ہوئے بند ہو گئی، تو برے کلمات زبان سے مت نکالیے، اچھے کلمات۔ یہ بھی مصیبت ہے ہمارے لیے ایک، لیکن ہم اگر اس پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں تو ہمارا یہ عمل بھی ثواب کے اندر چلا جائے گا۔ آپ غور کریں، ٹریفک جام ہونے سے ہم اگر 4 گالیاں دے دیں، زبان سے بد کلامیاں کر لیں، ہم گاڑی میں پیک بیٹھے ہیں، بند ہے، کوئی نہیں سن رہا، لیکن وہ فرشتے ہمارے اس گناہوں کو، اس برے کلمات کو وہ لکھ رہے ہیں۔ تو کیوں نہ ہو ایسے موقع پر کہ آدمی اپنا ذہن بنا لے کہ میرے برے کلمات کہنے سے یہ پریشانی ختم نہیں ہو جانی، تو کیوں نہ ہو اس کو ثواب میں لے لیں، اچھے کلمات کہہ کے لے لیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کو پڑھنے کی عادت بنا لیں۔ ایک اور روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کو ایک ایسی چیز دی گئی ہے جو پہلی امتوں میں سے کسی کو نہیں دی گئی۔ وہ چیز مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون یہ پڑھنا ہے، یہ میری امت کو عطا کیا گیا ہے۔ تو مصیبتوں پر اس انداز سے پھر صبر کرنا بھی انشاءاللہ العزیز جو ہے وہ نصیب ہوگا۔
ام المومنین میں حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، میں نے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جس مسلمان پر کوئی مصیبت آئے اور وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے اور یہ دعا کرے، کون سی دعا؟ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اے اللہ مجھے میری مصیبت پر اجر عطا فرما اور مجھے اس کا بہتر بدل عطا فرما۔ چیخنے چلانے سے مصیبت دور نہیں ہوگی بلکہ ہماری غموں میں اور اضافہ ہوگا، لیکن یہ دعا مانگ لیں، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اے اللہ اس مصیبت پر اجر دے اور مجھے اس کا نعم البدل عطا فرما۔ تو آپ کہتی ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو اس سے بہتر بدل عطا فرمائے گا، جو حدیث کا حصہ ہے۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں جب حضرت ابو سلمہ فوت ہو گئے، ان کا انتقال ہو گیا، تو میں نے سوچا مسلمانوں میں ابو سلمہ سے بہتر کون ہوگا؟ یعنی یہ دعا میں یہ کلمات ہیں، اللہ ان سے نعم البدل مجھے عطا فرما، اچھا بدل عطا فرما۔ ابو سلمہ اتنے اچھے آدمی، اتنے نیک آدمی، وہ تو انتقال کر گئے، اور دعا میں یہ کہ ان کا نعم البدل عطا فرما، تو ان سے اچھا اور کون ہوگا؟ اللہ اکبر۔ تو کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق میں نے یہ دعا مانگ لی، تو اللہ نے ان کے بدلے میں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرمائے، جو یقیناً ابو سلمہ سے بہتر ہے، نعم البدل ہے۔ یعنی یہ حضور کی زوجیت میں آ جاتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ نکاح کا معاملہ ہو جاتا ہے، اور یہ ام المومنین کا انہیں شرف مل جاتا ہے۔ اور ازواج مطہرات سے یہی وہ زوجہ ہیں کہ جنہوں نے سب سے زیادہ عمر پائی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت کچھ سیکھ کر انہوں نے اس امت تک جو ہے وہ علم بھی پہنچایا۔ جب آدمی مصیبت پر یہ کلمات پڑھ لیتا ہے اور صبر کر لیتا ہے تو اللہ کا انعام کیا ہوتا ہے؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، اور یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے رحمت سے درود ہیں اور رحمت، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ یعنی صبر کرنے والے اللہ تعالیٰ کے محبوب ہوتے ہیں، ان کے لیے بخشش بھی ہے، ان کے لیے ہدایت بھی ہے، اور ان کے لیے اللہ کی بارگاہ سے رحمت 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 یہ ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ دنیا میں بھی اللہ کی رحمتیں ہوں گی ان پر، اور آخرت میں بھی اللہ کی رحمتیں ہیں۔ منشان کے ناظرین، یہ وہ خوبصورت وصف ہے جو میں اور آپ، ہر گلی اور بازار میں رہنے والا، مکان اور فلیٹ میں رہنے والا، اگر ان چند چیزوں پر عمل کرے تو دیکھیے وہ اللہ کا ضرور پیارا بندہ بن جائے گا۔ اللہ کریم مجھے آپ کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دے